وہ کون تھا جس نے کتابوں کو جلانے کا حکم دیا اور اسی کے حکم پر اس دور کے اسکالرز کو زندہ دفن کر دیا گیا؟ دیوار چین کس کے حکم پر اور کیوں بنائی گئی؟ پانڈا اور سرخ رنگ کا چائنا سے کیا تعلق ہے؟ کنفیوشس کون تھا؟ اور آج بھی چائنا کا تعلیمی نظام کنفیوشنزم پر کیوں چل رہا ہے؟ دوستو، میں ہوں حبیب داؤد۔ قدیم چائنا کی ہسٹری آف ایجوکیشن میں جانیے ایسے 10 حقائق اور بہت سی معلومات جو آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ چائنا دنیا کی قدیم اور دیر پا تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ قدیم چائنا کی تاریخ تقریباً 4000 سال پرانی ہے۔ براعظم ایشیا کے مشرقی حصے پر واقع آج چین دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ اگر ہم چائنا میں ڈائنیسٹیز کی بات کریں تو بیشتر تاریخ پر اس پر طاقتور ڈائنیسٹیز کا راج رہا۔ سب سے پہلی شانگ ڈائنیسٹی تھی اور سب سے آخری چھنگ ڈائنیسٹی۔ اب ہم بات کرتے ہیں امپائر۔ قدیم چین تاریخ کی طویل ترین پائیدار سلطنت کا بھی حامل ہے۔ اس کا آغاز چھن ڈائنیسٹی کے پہلے شہنشاہ چھن شی ہوانگ سے ہوا، جس نے 221 قبل مسیح میں پورے چین کو ون رول یعنی ایک حکمرانی کے تحت متحد کیا۔ اب اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو ابتدائی زمانے میں جاگیردارانہ نظام رائج تھا، جہاں جاگیردار زمینوں کے مالک ہوتے اور کسان کھیتوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ بعد کے سالوں میں سلطنت کو سول سروس کے عہدیداروں نے چلایا، جن کا کام شہروں کو چلانا، ٹیکس کی کلیکشن کرنا اور قوانین نافذ کرنا ہوتا تھا۔ افسر بننے کے لیے مردوں کو امتحانات پاس کرنا پڑتے تھے۔ اب اگر ہم فن، ثقافت اور مذہب کی بات کریں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ 3 اہم مذاہب یا فلسفے، جن میں ٹاؤزم، کنفیوشنزم اور بدھزم شامل ہیں، نے لوگوں کے رہن سہن اور ان کی ثقافت پر بہت گہرے اثرات ڈالے۔ جیسا کہ ہم دوستوں جانتے ہیں کہ قدیم چائنا میں منگول اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، جو چائنا کے شمال میں آباد تھے۔ قدیم چین کی سرزمین کو منگولوں کے حملے سے روکنے کے لیے ہزاروں میل لمبی دیواریں بنائی گئیں۔ پھر انہیں دیواروں کو چھن ڈائنیسٹی کے حکمران چھن شی ہوانگ نے چائنا کو متحد کرنے کے بعد ایک دیوار کیا، جس کو آج دنیا گریٹ وال آف چائنا کے نام سے جانتی ہے۔ اور شی ہوانگ ہی وہ حکمران تھا جس کے حکم پر کتابوں کو جلایا گیا اور بہت سے اسکالرز کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ چین کا آخری ایمپرر، جس کا نام پھوئی تھا، اس وقت حکمران بنا جب وہ صرف 3 سال کا تھا۔ چائنیز تقریباً 4000 سالوں سے کھانے کے لیے چاپ سٹکس کا استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ پیپر میکنگ، پرنٹنگ، گن پاؤڈر اور کمپس قدیم چائنا کی 4 عظیم ایجادات ہیں۔ اسی طرح قدیم چائنیز چائے پینے والے وہ پہلے لوگ تھے۔ پہلے یہ لوگ چائے کو بطور دوا کے استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح چائنا میں ڈریگن خوش قسمتی، طاقت اور مضبوطی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چائنا میں نیو ایئر سب سے بڑا تہوار ہوتا ہے اور یہ تہوار تقریباً 15 دن تک منایا جاتا ہے۔ چائنا آبادی کے لحاظ سے پہلا اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 3را بڑا ملک ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سرخ رنگ چائنا میں خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ دوستو، پوری دنیا میں پائے جانے والے پانڈا کا تعلق بھی چائنا سے ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں پانڈا دیکھتے ہیں تو وہ پانڈا بھی چائنا سے ہی لایا گیا ہے۔ چین میں تمام پانڈا کا تعلق چائنا کے شہر چنگدو سے ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے 4000 سال قبل چین میں آئس کریم دریافت کی گئی؟ چینی لوگوں نے دودھ، چاول اور برف کو ملا کر میٹھا ڈیزرٹ بنایا۔ بغیر سوچ کے سیکھنا محنت کا ضیاع ہے اور بغیر علم کے سوچنا خطرناک ہے۔ یہ سینگ ہے ایک عظیم فلاسفر کنفیوشس کی، جس نے اپنی پوری زندگی چائنا کی نئی نسل کو فکری سوچ دینے اور تعلیم کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے لگا دی۔ دوستو، کنفیوشس قدیم چین کے مشہور بااثر فلسفیوں اور اساتذہ میں سے ایک ہے، جو تقریباً 551 قبل مسیح چائنا کے صوبے شنگدونگ میں پیدا ہوا۔
کنفیوشس چین میں سب سے پہلے استاد کے طور پہ جانا جاتا ہے جو تعلیم کو وسیع پیمانے پر پھیلانا چاہتا تھا۔ کنفیوشس نے اسکول قائم کیے، کتابیں مرتب کیں اور تعلیمی نظریات تیار کیے جس نے چینی ثقافت اور تعلیم میں بہت زیادہ حصہ ڈالا۔ دوستو، کنفیوشس رٹا سسٹم یعنی میمورائزیشن کے سخت خلاف تھا اور کریٹیکل تھنکنگ جیسے تجزیہ، تشریح، تشخیص، خلاصہ اور ترکیب کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ کنفیوشس کے مطابق طلباء کو صرف تھیوری بیسڈ نالج تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان کو پریکٹیکل ایکٹیویٹیز بھی کرانی چاہیے تاکہ طلباء مارکیٹ کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ دوستو، کنفیوشس کی نظر میں تعلیمی نصاب معاشرے اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے اور تعلیمی نصاب حقیقی زندگی کے مسائل کے حل پہ مبنی ہونا چاہیے۔ دوستو، کنفیوشس پڑھانے کے دوران اپنے شاگردوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا اور ہر شاگرد کو پڑھانے کے لیے اس کا پڑھانے کا انداز مختلف ہوتا اور ہر شاگرد کے سوالات کے جوابات ان کے ذہن کے اور عمر کے مطابق دیتا۔ کنفیوشس نے 4 طرح کے لوگوں کی درجہ بندی کی جو سیکھنے کے بارے میں مختلف رویہ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ علم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ سیکھنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کچھ چیلنج کا سامنا کرتے وقت سیکھتے ہیں اور کچھ لوگ کسی بھی حالت میں سیکھنا نہیں چاہتے۔ دوستو، کنفیوشس کے طلباء میں امیر اور غریب سب شامل تھے۔ کنفیوشس مساوات اور یکساں تعلیم پر یقین رکھتا تھا۔ کنفیوشس کے مطابق کوئی شخص آزادانہ مطالعہ کیے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتا۔ کنفیوشس طلباء کی حوصلہ افزائی کرتا تھا اور وہ اساتذہ کو مزید پڑھانے پر ابھارتا۔ کنفیوشس اس بات پر زور دیتا تھا کہ طلباء مسائل کے حل کے تلاش کے لیے سوچیں اور خود سے مطالعہ کریں۔ ٹیچنگ زیادہ تر لیکچر، ریڈنگ، میوزک اور کھیلوں پر مبنی ہوتی۔ دوستو، ایک قدیم چینی کہاوت ہے کہ اگر استاد اپنے شاگرد کو 1 گلاس پانی دینا چاہتا ہے تو اس کے پاس 1 بالٹی پانی ہونا چاہیے۔ چنانچہ چینی اساتذہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی تدریس کے میدان میں گہری وسعت اور پورے موضوع کا علم رکھیں۔ کنفیوشس کا ماننا تھا کہ جو قابل ہیں ان کو ترقی دیں اور جو نااہل ہیں ان کی تربیت کریں۔ کنفیوشس کے نزدیک استاد کی ذمہ داریوں میں طلباء کی اخلاقیات کو پروان چڑھانا، انہیں علم فراہم کرنا اور طلباء کی صلاحیتوں کو ترقی دینا شامل ہوتا تھا۔ اگر کسی استاد سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنے شاگرد کے اخلاق کو پروان چڑھائے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہسٹری آف ایجوکیشن آف اینشینٹ چائنا۔ اگر آپ ہماری کسی طریقے سے بھی رہنمائی کرنا چاہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ دے کے ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔